طرف کہا جا رہا ہے کہ دھرنا ہوگا، ضرور ہوگا، دوسری طرف مذاکرات بھی جاری ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو دھرنا نہیں ہوگا، لیکن کل وقاص اکرم نے کہا تھا کہ نہیں، دھرنا ہر صورت میں ہوگا. کیا چل رہا ہے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج میں یہاں ینگ فارمیسسٹ کے ایک پروگرام میں آیا ہوں. یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے نوجوان فارمیسسٹ ہیں جو کہ اس شعبے میں اور خاص طور پر اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کا جو انتہائی اہم موضوع ہے اس پر آج یہ یہاں جمع ہوئے ہیں. اس موقع کی مناسبت سے اور احتجاج کے حوالے سے آپ کے سوال کے جواب میں ان فارمیسسٹ صاحبان کو یہ کہوں گا کہ یہ کوئی اچھی سی دوائی حکومت کے پیٹ کے مروڑ کے لیے تجویز کریں، کیونکہ تحریک انصاف تو ہر مہینے احتجاج کی کال دیتی ہے اور سیاسی سرگرمی کا اعلان کرتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیٹ میں ان کا مروڑ شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا ایک اظہار یہ ہوتا ہے کہ ہر وزیر جو ہے وہ بار بار آ کر پریس کانفرنسیں کر کے میڈیا کو بھی انگیج رکھتا ہے اور ٹی وی سکرینز کو بھی انگیج رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عوام ان کی فضول باتیں سننے کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آنے والی خبروں کی منتظر ہوتی ہے. ایک طرف دعوے کرتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والے 50 بندے بھی جمع نہیں کر سکتے، دوسری طرف 1500 کنٹینر اسلام آباد میں لگا دیتے ہیں. یعنی اگر 50 بندے ہم جمع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر آپ یہ ہزاروں کنٹینر کیوں اسلام آباد میں لا کر دیواریں بنا رہے ہیں تاکہ لوگ نہ آ سکیں؟ تو بات یہ ہے، آپ نے احتجاج کا سوال کیا. احتجاج ہوگا، ہر صورت میں ہوگا. ہم نے کبھی بھی احتجاج کے حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں دی. یہی کہا ہے کہ 24 تاریخ کو عمران خان صاحب کی طرف سے احتجاج کی جو کال ہے اس پر عمل ہوگا. پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان سے، خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختونخوا سے اپنے ہزاروں کارکنان کو جمع کر کے انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی. ہم نے جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، مذاکرات کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی طرف سے بار بار رابطے ہو رہے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ اور انگیج کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. مذاکرات کے لیے ہماری بہت سمپل سی، سادہ سی ایک شرط ہے کہ اگر ہمارے مطالبات پورے ہونے کے لیے آپ سنجیدہ ہیں، آپ ہم سے مطالبات کے حل کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، ہم بات کریں گے. لیکن احتجاج اسی طرح 24 کو رہے گا. ہاں، عمران خان صاحب کو رہا کر دیں، آپ ہمارے مطالبات کے لیے واضح اور مکمل اعلان کر دیں تو پھر ہم احتجاج کو مؤخر کرنے کے حوالے سے کسی جو ایک تجویز ہے اس پر ہم غور کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم عمران خان صاحب سے اجازت لیں گے. پھر بھی اگر وہ اجازت دیں گے تو تب احتجاج کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوگا، ورنہ اس وقت تک فیصلہ یہی ہے کہ انشاءاللہ احتجاج جاری رہے گا. 2014 والا 2024 میں انشاءاللہ 2014 سے بہتر دھرنا ہوگا. جتنے لوگ اس دھرنے میں تھے اور جتنا عرصہ وہ رہا، انشاءاللہ ضرورت پڑی تو اس سے لمبے عرصے کے لیے ہوگا. ظاہر ہے جب انسان وقت گزرتا ہے تو انسان ڈیولپ ہوتا ہے، پارٹیاں ڈیولپ ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں. ہم نے بھی انشاءاللہ ترقی کی ہے 2014 کے بعد، اور آج 10 سال کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اس سابقہ دھرنے سے بہت بڑا دھرنا انشاءاللہ کریں گے. ڈیپینڈ کرے گا مطالبات کی منظوری پر. ہمارے مطالبات سمپل ہیں، آپ کو پتہ ہے. جو 8 فروری کو الیکشن ہوا، جو دھاندلی ہوئی اور ایک جیلی حکومت کو فارم 47 کے ذریعے ہم پر مسلط کیا گیا، مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، آئین کی پامالی کی گئی، جب تک وہ مینڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا عوام کے حقیقی نمائندوں کو، اس وقت تک ہم احتجاج کی کال واپس نہیں لیں گے. دوسری بات کہ جہاں تک تعلق ہے عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف کیسز کا، جب تک وہ کیسز واپس نہیں لیے جائیں گے احتجاج جاری رہے گا. اور تیسری بات، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے، جو رات کے اندھیروں میں لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر ان کے گھر کی خواتین کو بے عزت کر کے، گرفتار کر کے، جس طرح سے ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو دھمکیاں دی گئیں، دھمکایا گیا اور اس کے بعد ایک غیر آئینی ترمیم کو 26ویں ترمیم کا نام دے کر پاس کیا گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ واپس نہیں لی جائے گی پاکستان کے عوام کی حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا. دیکھیں، سرکاری وسائل کے حوالے سے الزامات وہ لوگ لگاتے ہیں جو اس ملک سے اربوں ڈالر چوری کر کے، ڈکیتیاں کر کے باہر ملکوں میں انویسٹ کیا. یہ A1 فیلڈ کے اپارٹمنٹس، یہ دبئی کے محلات، یہ کہاں سے آئے؟ یہ کیا ان کی محنت کی کمائی ہے؟ اگر محنت کی کمائی ہے تو حساب دے دیں. محنت کی کمائی کا تو ہمیشہ حساب ہوتا ہے، ٹیکس کا ریکارڈ ہوتا ہے، وہ دکھا دیں. ادھر تو بیٹا دیوالیہ ہو گیا ہے برطانیہ میں، اس نے تو وہ تو سرٹیفائیڈ بینکرپٹ ہو گیا ہے، لیکن اربوں پاؤنڈز کے
اور اربوں ڈالروں کی جائیدادیں باہر ملکوں میں پڑی ہوئی ہیں, اور یہ تو وہ ہیں جو ہمیں معلوم ہیں, جو ہمیں معلوم نہیں ہے ان کا تو حساب ہی نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو تو یہ الزام لگاتے ہوئے پہلے شرم آنی چاہیے, پہلے قوم کو اس چوری کا حساب دیں جو انہوں نے قوم کے پیسے چوری کیے ہیں اور باہر عیاشیاں کر رہی ہیں. بی بی صاحبہ مریم صاحبہ گلے کا علاج کرانے جنیوا جاتی ہیں, جبکہ پنجاب کے اسپتالوں کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں. تو یہ جھوٹ کی سیاست کرنے والے ہمیشہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. خیبر پختونخوا میں سرکاری وسائل کا استعمال, میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں میڈیا کے سوالات کے جواب میں کہ ریسکیو 1122 کا فرض ہے, ان کی ڈیوٹی ہے, ان کا مینڈیٹ ہے, ان کے یہ ٹی او آرز ہیں کہ وہ جہاں پر بھی عوامی اجتماع ہوگا وہاں پر ان کی گاڑیاں موجود ہوں گی. عوامی اجتماع میں اس لیے ان کی گاڑیاں موجود ہوتی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو جائے, تو لوگوں کو ایویکیویٹ کرنے کے لیے, کوئی آگ لگتی ہے اس کو بجھانے کے لیے جو بھی لوازمات ہیں اس کے لیے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں, ایمبولینسز, یہ ساری وہاں پر درکار ہوتی ہیں. یہ جو احتجاج ہوتا ہے آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں, کابینہ کے دیگر وزراء بھی موجود ہوتے ہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز بھی ہوتے ہیں, سینیٹرز بھی ہوتے ہیں اور عوام بھی ہوتی ہے. تو اس طرح کے اجتماع کے لیے اگر آپ 1122 کی گاڑیاں استعمال نہ کریں تو کیا ہم اس کو مساجد کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے استعمال کریں اور کیا کریں؟ یہی مقصد ہے ان کا, اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. باقی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم ریسکیو 1122 کی گاڑیوں میں اپنے کارکن لے کر جاتے ہیں تو یہ غلط ہے. کارکنان کی گاڑیاں بھی آپ کے سامنے ہوتی ہیں, کارکنان کی بسیں اور دیگر جو سواریاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتی ہیں, آپ کا کیمرہ دکھاتا ہے. تو یہ بہرحال جھوٹی بات کرنے والوں کو اس کے علاوہ میں کوئی جواب نہیں دوں گا کہ آپ اسلام آباد کے دروازے کھول دیں, کنٹینروں کو سائڈ پہ رکھ دیں, ہمیں آنے دیں, ڈرنے کی کوئی بات نہیں. ہم پاکستانی عوام ہیں, اپنا احتجاج کر رہے ہیں آئین کے تحت, قانون کے تحت اور جمہوری اقدار کے تحت. ہم سے ڈرنے کی بجائے, ہمارے راستے روکنے کی بجائے ہمیں آنے دیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. وفاقی حکومت کی طرف سے مختلف لوگوں کی طرف سے رابطے ہیں, وہ ظاہر ہے وہ کچھ فارمل ہوتے ہیں, کچھ اس وقت تو انفارمل رابطے ہیں. انفارمل کا مطلب یہی ہے کہ جن کا جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے ایز سچ پبلک میں نہیں بتایا جاتا. جس وقت وہ خود اس کو ڈسکلوز کریں گے تو ہم بھی ڈسکلوز کر دیں گے, لیکن ہمارے رابطے تو آپ کو پتہ ہے کون کر رہا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب اور بیرسٹر گور صاحب کو عمران خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ ضرور کریں, لیکن کوئی کرے گا اور ان کی طرف سے کوئی ٹیم پراپرلی تشکیل ہوگی تو وہ پھر بات کرے گا. شیلنگ ویلنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. شیلنگ جتنی یہ کرتے ہیں, سنا ہے کہ مریم نواز نے 40,000 گولے جو ہیں پولیس کے حوالے کیے ہیں. 40,000 نہیں, 40 لاکھ بھی دے دو پولیس کو, ہم پھر بھی آئیں گے. تیاری پکڑنا.